الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ او درود تجھ پر بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پر بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے بالا العلا بے کمالہ
کوئی آیا پام کے چلا گیا، کوئی آیا پام کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا نصیب ہے، بالا اولا بے کمال ہی۔ بعد از حمد و ثنا لا محدود درود پاک امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات والا صفات پر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کی گھڑیاں ایک بار پھر میسر آئی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت یہ آج کا مبارک دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہم سب کا آنا جانا مل بیٹھنا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، پچھلا جمعہ نبی پاک علیہ السلام کا سفر معراج ہم نے شروع کیا، بیان کیا، اور وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہم نے بیان کیا تھا۔ اگلا حصہ آج ہم بیان کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسجد اقصی سے پھر لا مکان تک اور عرش اولا تک رب کا دیدار کیا، پھر جنت کو دیکھا، جنت کی سیر کی، جہنم کا مشاہدہ فرمایا، اور آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نشانیاں دکھائیں۔ آقا علیہ السلام بہت کچھ دیکھ کر آئے تو حضور علیہ السلام نے واپس آ کر بیان کیا۔ آج ہم نے وہ پڑھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا کچھ دیکھا اور کیا کیا سفر معراج میں امت کے لیے سبق لے کر ہمارے آقا تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب ہم نے معراج پہ آپ کو اس لیے بلایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ آپ کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، مسجد اقصی تک تو میں گیا اور وہاں جا کے میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر انبیاء نے خطبے دیے، یہ چیز ہم نے پچھلے جمعے تک پڑھ لی۔ حضور فرماتے ہیں پھر میری سواری نے پرواز کی، پہلا آسمان آیا تو آواز آئی، کون ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں میں جبریل امین ہوں، نبی سارے فرشتوں کا امام ہوں۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل اکیلے آئے ہو یا کوئی ساتھ آیا ہے؟ تو جبریل امین عرض فرماتے ہیں کہ اے فرشتے دروازہ کھول، میرے ساتھ مصطفیٰ کریم تشریف لائے ہیں، محمد مصطفیٰ آئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں دروازہ کھل گیا، آگے فرشتے کھڑے مجھے سلام کر رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر سواری اور پھر آگے سفر شروع ہوا، تو پھر جا کے دوسرا آسمان آیا تو وہاں پہ بھی یہی سوال ہوا کہ جبریل اکیلے آئے ہو؟ تو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ مصطفیٰ کریم بھی تشریف لے کر آئے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبیوں سے میری ملاقات بھی ہوتی گئی، اور پھر چھٹے آسمان تک جب پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں جب میں مسجد حرام سے نکلا تو راستے میں ایک قبر کے پاس سے گزرا، قبر تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اس میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو قبر میں بندہ زندہ ہی چلا جاتا ہے یا مرنے کے بعد جاتا ہے؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام قبر میں کیسے گئے؟ آپ کو بھی تو اگرچہ اللہ کے نبیوں کو ایک پل کے لیے موت آتی ہے، موت تو آئی، موسیٰ علیہ السلام قبر میں تشریف لے گئے، تو اللہ کے نبی موسیٰ حضور فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں گیا تو وہاں بھی موجود تھے۔ یہ نبوت کی رفتار تھی۔
حضور فرماتے ہیں پھر میں جب آسمان کی طرف جا رہا ہوں تو چھٹے آسمان پہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام اگر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش اگر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسجد اقصی میں ہمارے نبی کے استقبال کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسجد اقصی سے ہو کر چھٹے آسمان پہ تشریف لے جا سکتے ہیں پردہ فرمانے کے بعد، تو پھر امام الانبیاء علیہ السلام جو سارے نبیوں کے امام ہے وہ لامکان کی بلندیوں تک کیوں نہیں جا سکتے؟ اور اگلی بات، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اگر جناب موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد اقصی تک جا سکتے ہیں، چھٹے آسمان تک جا سکتے ہیں، تو یہ میرے آقا کے مقتدی ہیں، تو امام الانبیاء اپنی امت کے پاس کیوں نہیں تشریف لے جا سکتے؟ یہ عقیدے کی بات ہے. جب سارے نبی مسجد اقصی تک جا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، رب العزت کے اذن سے، تو پھر ہمارے آقا تو سارے نبیوں کے امام ہیں. ہمارے آقا جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جتنی جگہ پہ ایک وقت میں چاہیں حضور تشریف لے جا سکتے ہیں، تشریف لا بھی سکتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے ہمیں. یہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی، ذہن نہیں مانتا. معجزہ کرامت ہوتی وہ ہے جس کو عقل تسلیم نہ کرے. ہاں، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا کہ عقل کے اوپر بنیاد نہیں رکھنی چاہیے، عشق کے اوپر بنیاد رکھنی چاہیے. ہاں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. ہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھے. عشق اگر ہوگا، عشق سلامت ہو، حضور سے محبت کامل ہوگی، تو پھر عقل اپنے آپ سائیڈ پہ چلی جائے گی. عقل کہے گی میری یہاں کوئی مجال نہیں. کیوں کہ یہ امام الانبیاء کی بات ہے، یہاں تو جبریل امین لاجواب کھڑے ہیں. ہاں، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضور فرماتے ہیں میں پھر سدرۃ المنتہا آ گیا. وہاں جا کے حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، آگے آپ ہی تشریف لے کر جائیں گے. اب اس کی آپ تفصیل علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی بیان کیا، 27 رجب پہ بھی ہم نے یہی بیان کیا. بہرحال مختصر یہ ہے، جو امام الانبیاء علیہ السلام کو نور نہیں مانتے ان سے میرا یہ سوال ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جب جبریل امین نہیں جا سکتے، ہمارے آقا وہاں بھی جا رہے ہیں. جبریل جواب دے گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ جیسا نہیں ہوں. کیوں کہ آپ جہاں جا سکتے ہیں میں وہاں جا سکتا نہیں. اس سے اگر ایک بال کے برابر بھی آگے چلا جاؤں تو میں جل جاؤں گا. جہاں جبریل کے تو نور ہونے میں کسی کو شک ہی نہیں، جہاں جبریل امین بھی نہ جا سکیں، جہاں جبریل امین ایک بال برابر بھی آگے جائیں تو جل جائیں، ہمارے آقا وہاں تشریف لے کر گئے. اور محدثین فرماتے ہیں بڑی پیاری پیاری باتیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوگا اے جبریل اگر کوئی دل میں خواہش ہے تو بتا، اگر کوئی خواہش ہے تو بتا. کیوں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا میرے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آگ میں تشریف لے گئے تھے تو نے قریب جا کے کہا تھا کہ اللہ کے پیارے خلیل حکم کریں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوگا اے جبریل تو نے تو کہا تھا اے اللہ کے پیارے خلیل میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، تو اگر تجھے کوئی میرے لائق کوئی کام ہے تو جبریل بتا، میں محمد مصطفیٰ وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب سے ملاقات ہو تو پھر وہاں میری ایک درخواست پیش کر دینا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا اللہ جبریل امین کی یہ خواہش ہے جب قیامت کا دن ہو اور آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو یا اللہ
जिब्रील अमीन को इजाजत देना, वो अपने नूरी पर पुल सिरात पे बिछा देंगे और आपकी उम्मत उसके ऊपर, मेरे परों के ऊपर चल के जन्नत में दाखिल हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, हुजूर फरमाते हैं फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का मैंने दीदार किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का मैंने दीदार किया, राइट रब्बी भी आसानी सूरा। हुजूर फरमाते हैं मैंने रब को बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीनो जमील शक्ल सूरत में देखा। अब यहां भी लोग एतराज करते हैं, लोग ये एतराज करते हैं जी हुजूर जिब्रील अमीन को देख कर आए, उस रात रब को नहीं देखा। ओ मेरे भाइयों, जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में 24,000 मरतबा आए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन 24,000 मरतबा आए थे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम पे जो कुरान पाक उतारा गया, इसकी पता कितनी आयात है? 6,666। तो बेशुमार ऐसी सूरतें हैं जो पूरी की पूरी नाजिल हुई, फिर कुछ आयात आई। तो अगर ये 6,666 आयात बन के आ जाती तो जिब्रील अमीन 6,666 मरतबा उनका आना बनता था। लेकिन जिब्रील अमीन को हुजूर से प्यार ही इतना था, 6,666 आयात एक साथ नहीं आई, एक एक भी नहीं आई, कुछ सूरतें आई, कुछ आयात आई। लेकिन इसके बावजूद जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास 24,000 मरतबा तशरीफ लेकर आए। तो जो हुजूर की बारगाह में जो 24,000 मरतबा आया हो, उसके लिए हुजूर सिदरतुल मुंतहा पे क्या करने गए थे? ये सवाल है। फिर लोग एतराज करते हैं यार अपने अकायद की, मेरी कोशिश होती है कि अकीदा असल चीज है, बंदा सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, कुरान पढ़े, हज करे, ज़कात अदा करे, अगर अकीदा ठीक नहीं तो कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। सबसे पहले अकीदा है, अगर अकीदा ठीक होगा अमाल कम भी होंगे तो रब मेहरबानी फरमा देगा। तो जिसका अकीदा ठीक नहीं होगा तो अमाल तो फिर इब्लीस के पास भी बहुत है। इब्लीस जितने तो सजदे ही किसी ने नहीं किए, जब उसने अल्लाह के नबी की ताजीम नहीं की तो फिर रब ने उसको लानती करार दे दिया। तो इसलिए हमारा सबसे पहले काम अकीदा है, अपने अकीदे को ठीक करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, लोग कहते हैं जी अल्लाह का जिस्म साबित करना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, रब जिस्म से पाक है, चेहरे से पाक है, आंखों से पाक है, हाथों से पाक है। ओ भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कब आके कहा कि मैंने रब की आंखें देखी तो इतनी खूबसूरत थी, मैंने रब की पेशानी देखी तो इतनी खूबसूरत थी, नाक देखी तो इतनी, ना ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि मैंने रब का जिस्म देखा तो मैंने रब के बाल देखे और आंखें देखी। ना, रब ताला के प्यारे महबूब ने फरमाया रही तो रब्बी ब्याह से मशहूरा, मैंने रब को रब की शान के लायक देखा कि इतना हसीनो जमील था। फिर एतराज करते नहीं जी रब को तो देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि रब के लिए जगह का मुतय्यन करना भी गुनाह है, रब को तो देखा जा सकता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि हुजूर देखकर आ गए? तो मेरा ये सवाल है, बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर जो कहते हैं जब ये शोहदा की, जब मुजाहिदीन की ट्रेनिंग होती है तो उनको सबसे पहली बात यही सिखाई जाती है कि खून का कतरा पहला जमीन पे बाद में गिरेगा, पहले क्या होगा? अल्लाह ताला का दीदार होगा। शहीद को पहला कतरा खून का जमीन पे बाद में गिरेगा तो उससे पहले क्या होगा? अल्लाह ताला का दीदार होगा। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो रब अपना दीदार अता फरमाएगा जी, वो तो अल्लाह अपनी शान के लायक दिखाएगा। भाई हम भी तो यही कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि रब अपनी शान के लायक रब ने अपने महबूब को दीदार अता फरमाया। शहीद रब को देख सकता है, जन्नती जन्नत में रब को देख सकता है, तो जो जन्नत का सरदार है वो रब को नहीं देख सकता। ये कैसा अकीदा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रही तो रब्बी भी आसानी सूरा, मैंने रब को बहुत हसीनो जमील पाया, मैंने रब को बहुत खूबसूरत और हसीन शक्ल में देखा। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अकेले ही रब को देख के आ गए, हमें रब की इतनी बातें बताई, हमें रब से इतना हमारा प्यार डाल दिया, हमें दिन रात रब के करीब कर दिया, इतना रब के करीब करने के बाद फिर खुद अकेले ही देख के आ गए, हम भी तो देखना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों देख लो, मन रानी फकद रायल हक,
اب جو اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میں مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے مجھے دیکھ لیا وہ رب کو دیکھ لے گا۔ ہاں، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضور علیہ السلام نے رب کو دیکھا، رب کا دیدار کیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو 50 نمازیں تحفہ عطا فرمائی، 50 نمازیں تحفہ ملی۔ تو حضور 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے، چھٹے آسمان پہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ میرا تجربہ ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس تشریف لے جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس تشریف لے جائیں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں واپس گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ نے تخفیف کر دی، 5 کم کر دی، پھر تشریف لائے تو 45 ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ 45 بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، پھر جائیں۔ حضور پھر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے پھر 5 کی تخفیف کی، کم کر دی، 40 رہ گئی۔ حضور پھر تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی امت 40 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، ہم یہ کہتے ہیں اپنی مرضی کا تو تھا ہی نہیں، رب کی اجازت سے تھا۔ رب نے اپنے محبوب کو ہر وہ چیز عطا فرمائی جو رب کے پاس موجود تھی۔ اب جو یہ کہ حضور کے پاس کچھ تھا اور کچھ نہیں تھا، وہ رب کے محبوب میں عیب نکال رہا ہے، تو وہ جس کا محبوب ہے اصل وہ محب میں عیب نکالنا چاہ رہا ہے، تو جو حضور میں عیب نکالے گا وہ اصل میں رب کے عیب نکال رہا ہے، تو وہ بہت بڑا گناہگار، بلکہ بندہ کفر تک چلے جاتا ہے جو اللہ کے محبوب کے عیب نکالے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب موسیٰ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے مقتدی ہیں، جنہوں نے ہمارے آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب وہ جانتے ہیں کہ آپ کی امت نمازیں 50 نہیں پڑھ سکے گی، 45 نہیں پڑھ سکے گی، 40 نہیں پڑھ سکے گی۔ حضور پھر تشریف لے گئے اور پھر آئے، پھر گئے، 9 مرتبہ ہمارے آقا علیہ السلام کا آنا جانا ہوا، 9 مرتبہ حضور تشریف لے گئے، تو 5 کم ہوتی گئی، تو باقی کتنی رہ گئی؟ 5۔ اب ایک جملہ بڑے لوگ بولتے ہیں، وہ جملہ کفریہ ہے، کہ جو کہتے ہیں ایک بار اور ہی چلے جاندے تو چلو ایسٹو تو جان چھٹتی۔ ہاں، جو اللہ کے دیے ہوئے تحفے کا اس طرح کا مذاق اڑانا بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اس طرح کا کوئی لفظ ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ بھائی تیرا کوئی دوست تجھے تحفہ دے تو دل سے لگا کے رکھتا ہے، سینے سے لگا کے رکھتا ہے، تو جو رب نے تحفہ عطا فرمایا اس سے جان چھڑا کے پھرتے ہیں لوگ۔ ہاں، کوئی بلاتا نہیں ہے، مریض سے کسی کو کبھی کال آئی ہے کہ گرمی آ گئی ہے آ جاؤ ووٹنگ پہ، ناران کا غام سے کسی کو کال آئی ہے؟ رب کا پیار تو دیکھو اپنے بندوں کے ساتھ، دن میں 5 بار بلا کے کہتا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آ جاؤ آ جاؤ کمزور لوگوں، آ جاؤ آ جاؤ بیماروں، آ جاؤ آ جاؤ پریشان حالوں، آ جاؤ ادھر تمہاری فلاح ہے، بچنا چاہتے ہو تو ادھر آ جاؤ۔ رب 5 بار دن میں بلاتا ہے تو ہم 1 بار بھی نہیں آتے۔ یہ رب کے تحفے، دیے ہوئے تحفے کا ہم کتنا ادب کر رہے ہیں۔ یہی تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، محبوب تجھے بلایا اس لیے کہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام سے مل کے جب حضور آ گئے تو یہ 50 نمازیں تھی، 5 رہ گئی، مدد کس نے کی؟ مدد کس نے کی؟ اب جو کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا وہ پڑھے 50۔ اللہ کے سوا جو کہتے ہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا وہ 50 پڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، اللہ کی مرضی سے کی، رب نے خود اللہ اپنے پیارے کلیم کے ذہن میں یہ بات ڈالی۔ رب چاہتا تھا میرا محبوب موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ دعا کی تھی، 9 دعائیں مانگی تھی، اے پیارے موسیٰ یہ مجھے دیکھ، اے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ مجھے موسیٰ دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے 9 مرتبہ دعا مانگی ہے۔ محبوب بہانہ تیری نمازوں کا بنا دیا ہے، تو 9 مرتبہ میرے پاس آئے گا، تو مجھے دیکھے گا، میرے جلوے تیرے اندر سما جائیں گے، تو ہر مرتبہ نئے جلوے لے کر جائے گا، موسیٰ تجھے دیکھے گا، یہ اس کی دعا کی قبولیت کا انداز ہوگا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے پیار بھی ہوا
اور یہ رب تعالیٰ نے ایک بہانہ بھی بنایا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اب تو ایسے کر، میرا محبوب 9 مرتبہ مجھے دیکھ کے جائے گا، تو 9 مرتبہ میرے محبوب کو نئے جلووں کے ساتھ دیدار کرتا رہے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تو کتنی نمازیں رہ گی؟ 5۔ رب نے وعدہ فرمایا محبوب یہ نمازیں 50 ہم نے دی اس لیے تھی کہ آپ کی امت کے اعمال میں اضافہ کیا جائے۔ محبوب پریشان نہ ہونا، غم نہ کرنا، اپنی امت کو جا کے بتا دینا ہم اپنا کلمہ بدلتے نہیں ہیں، ہم نے 50 نمازیں 50 نمازوں کی نیکیاں دینے کے لیے رکھی تھی، اپنی امت کو بتا دینا وہ 5 پڑھتی رہے، ہم ان کو ثواب 50 کا عطا کرتے رہیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ہم پہ مہربانیاں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جنتیوں کو بھی دیکھا، میں نے جہنمیوں کو بھی دیکھا، ایک گروہ میں نے ایسا دیکھا جن کے سر کچلے جا رہے تھے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے سر کچل دیے جاتے، پھر ان کو ٹھیک کیا جاتا، پھر ان کے سروں میں پتھر مارے جاتے، پھر ٹھیک ہو جاتے، اسی طرح ان کے ساتھ حال ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل ان کو یہ سزا کیوں مل گئی؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اتنی سخت سزا ملے گی، سر کچل دیا جائے گا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر کچل دیا جائے گا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر کچل دیا جائے گا، تو یہی حال ہوتا رہے گا۔ آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب خود دیکھ کر آئے تو جو نبی پاک علیہ السلام کا زبان سے کہہ دینا ہی کافی تھا، آقا علیہ السلام اپنی مبارک زبان سے ایک بار کہہ دیتے یہی کافی تھا۔ جب حضور نے خود فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں، اتنا کچھ سننے کے باوجود اگر ہم نماز نہ پڑھے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کون سے امتی ہیں؟ ہم کس محبوب کے غلام ہیں؟ کس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا جس کا ہم کہنا بھی نہیں مان سکتے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے گروہ کو میں نے دیکھا جن کی شرمگاہیں بڑی کر کے اور ان کی شرمگاہوں کے اوپر پتھر مارے جا رہے تھے، شرمگاہوں کے اوپر پتھر مارے جا رہے تھے، ان کے اوپر وزن رکھا جا رہا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضور فرماتے ہیں وہ لوگ تھے، جبریل امین نے عرض کی یا اللہ جب آپ کی امت پہ مشکل وقت آئے گا تو یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی یہ سزا ہوگی جو امت کی سختیاں دیکھ کر بھی اپنا مال چھپا کے رکھ لیں گے، آپ کی امت کے ساتھ مہربانی والا معاملہ نہیں کریں گے، یہ اس لیے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ آج دیکھ لیں 2 سگے بھائی ہوتے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، ایک بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھاپڑی لگا کے عید والے دن بیٹھ کے چنے بیچ رہے ہوتے ہیں اور کھٹے پرانے لباس پہن کے، اور دوسرے بھائی کے بچے سیب کاٹ کے ایک حصہ خود کھا رہے ہوتے ہیں، دوسرا کتے کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مہربانی جب اپنے بہن بھائیوں سے ہم نے اٹھا لی تو باقی امت کے ساتھ کیسا پیار ہوگا، کیسا ہم تعاون کریں گے، کیسا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب بھی لوگوں نے چھپا کے رکھا ہے، اب امت اتنی پریشان ہے، 10-11 ماہ ہو گئے لوگ بھوک افلاس سے مر رہے ہیں، لیکن لوگوں نے سارا کچھ چھپا کے رکھا ہے، جنہوں نے بانٹنا بھی ہے وہ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اگر کوئی رمضان تک پہنچا ہی نہ تو کس کو دیا جائے گا؟ کوئی رمضان سے پہلے ہی مر گیا جن کے لیے ہم نے چھپا کے رکھا ہے کہ راشن ہم نے رمضان میں دینا ہے، تو جو امت رمضان سے پہلے ہی مر گئی تو پھر راشن کس کو دیں گے؟ اس لیے مہربانی کریں، اپنے دائیں بائیں ادھر ادھر کے حوال دیکھیں، مدارس کا خیال کریں، مدارس میں جا کر دیکھیں، جس طرح یہ اب مہنگائی ہوئی ہے اسی طرح مدارس کا بھی برا حال ہو گیا ہے۔ ہمارے گھر میں تو 2-2 3-3 بچے ہوتے ہیں اور 2-3 بچوں کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ آپ مدارس میں جا کے دیکھیں 1-1 ہزار بچہ پڑھ رہا ہے، ان کے لیے 3-3 ٹائم کھانا بن رہا ہے، ان کے لیے یونیفارم کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، مدارس میں ان کے لیے بکس کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے پیسے رکھے ہوئے ہیں کبوتر بازی کے لیے، پتنگ اڑانے کے لیے، ہمارے پیسے ان کاموں کے لیے، کتوں کی لڑائی کے لیے، کتے خریدنے کے لیے، اس طرح کے کاموں سے باہر نکلے، اپنا دل بڑا کرے، امت کے ساتھ پیار کرے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے پیٹ تھے اور ان میں سانپ اور بچھو پھر رہے تھے، اور اتنے بڑے پیٹ کی وجہ سے ان سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اور سود کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام کی بڑی سخت وعید ہے، ایک بندہ لعنتی نہیں ہے اس میں، سود کا کاروبار کرنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، جس کے پاس معاملہ طے ہو رہا ہے، یہ سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک حکمران ہے، دوبارہ اس کا وزیر خزانہ ہے، پھر وہ ڈیل کرتا ہے، پھر وہ بیٹھ کے سارا مکمکا کرتا ہے کہ ہمیں اتنا قرضہ دیں، ہم اتنا سود واپس کریں گے۔ تو جس قوم کا سارا سسٹم ہی سود پہ چل رہا ہو، اور ایک گھر میں سود ہو تو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، جو سارا ملک ہی سود پہ چل رہا ہو تو پھر اس پہ رحمت نہیں لعنت برسے گی۔ تو جب لعنت برسے گی تو معیشت اوپر نہیں جائے گی، پھر معیشت دن بدن تباہ ہوتی چلی جائے گی۔ پھر یہ صرف ٹوپی ڈرامہ رچایا جائے گا، جی بس ہم نے اب یہ گیئر لگا دیا ہے تو کام ٹھیک ہو جائے گا، چند دنوں میں دیکھنا اب ملک ترقی کرنے لگ جائے گا۔ یہ ملک تب تک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک اس ملک سے سود کا صفایا نہیں ہو جاتا۔ کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، وہ میرے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اب ان کے پاس الہ دین کا چراغ بھی آ جائے تو یہ ملک نہیں چلا سکتے، یہ جو مرضی کر لے یہ ملک نہیں چلا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا، یہ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، عدالتیں سود کے حق میں فیصلے دے رہی ہیں، جو سود کے خلاف جاتا ہے اس کے خلاف کیس بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ ملک ترقی کر سکتا نہیں جب تک سود سے چھٹکارا حاصل نہ کیا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں جس نے سود کا کاروبار کیا، جس نے سود والے کی گواہی دی، لینے والے کی، دینے والے کی، جس نے سود کا کاروبار کو لکھا، جس کے پاس معاملہ طے ہوا، تو وہ سارے لعنتی ہیں، سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایسے لوگوں کو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ تھے اور ان کے اندر سانپ اور بچھو چل رہے تھے، مرنا تو ہے۔ چند دن کی زندگی، ترکی میں دیکھیں کیا حال ہو گیا، شام میں دیکھیں کیا حال ہو گیا، ہوا کتنی دیر میں؟ صرف 40 سیکنڈ میں، صرف 40 سیکنڈ میں ہزاروں لاشیں گر گئی، اور اتنے عظیم اور بڑے بڑے پلازے صرف 40 سیکنڈ میں مٹی بن گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں بھول نہ جایا کرو میں موجود ہوں، ہاں مجھے یاد رکھو، اگر بھول جاؤ گے تو پھر بتانا مجھے آتا ہے، کبھی کرونا بھیج کر، کبھی زلزلہ لگا کر۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے جو فرمایا نا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ محبوب آپ کو بلایا اس لیے ہے کہ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک گروہ عورتوں کا ایسا دیکھا، عورتیں، کچھ عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے باندھا ہوا تھا، لٹکایا ہوا تھا، اور کچھ عورتیں الٹی لٹکائی ہوئی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا، اور جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتی تھی۔ اور عورت بے پردہ مرد کے سامنے آ جائے یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، عورت مردوں سے بات کرے یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک شریعت نے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے کہ اگر مجبوری میں عورت نے بات کرنی بھی ہے کسی مرد سے تو وہ سخت لہجے میں بات کرے گی، ہاں وہ سخت لہجے میں بات کرے گی تاکہ اس کی آواز سن کے بندے کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو، اس کی طرف دماغ مائل نہ ہو، وہ سخت لہجے میں بات کرے گی، کسی مجبوری میں بھی کرنی ہو۔ ہماری تو دکان ہی نہیں چلتی جب تک ہم عورتوں کو نہ بٹھائیں، کوئی نیا کاروبار کرنا عورت کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، کوئی آفس شروع ہے تو اس میں عورتیں بٹھائی جاتی ہیں، ریسپشن پہ عورتیں بٹھائی جاتی ہیں، کسی بینک میں چلے جائیں سامنے عورت بیٹھی ہے، کہیں جہاں مرضی چلے جائیں سامنے عورت بیٹھی ہے۔ تو جب اتنی مرتبہ دن میں زنا ہو جس جگہ پہ، وہاں پہ برکت کیسے آئے گی؟ یہ مشکل نہیں، یہ آسان ہے، اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں جی عورت کام نہ کریں گے مجبور ہوتی ہیں، بیچاری مجبور نہیں ہوتی،
جو عورت بوڑھی ہو جائے جس کا کوئی بھی نہ ہو تو اسلام کہتا ہے بیت المال سے اس کے سارے لوازمات دیے جائیں. ہم تو یہ رونا روتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ عورت مارچ ہوتے ہیں جی عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے. رسول اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بیٹی کو زندہ مار کے دفن کر دیا جاتا تھا. اس سے بڑا حق کیا ہوگا؟ حضور تشریف لائے, آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے. او لوگوں تمہیں پتہ ہی نہیں, یہ دیکھو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کرو. رب جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائے پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کی اچھی جگہ پہ شادی کر دے, رب تعالیٰ اس کو جنت تحفے میں عطا فرمائے گا. جس کو رب 2 بیٹیاں عطا فرمائے اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا. جس کو 1 بیٹی ملے وہ 1 کی اچھی تربیت کرے, اچھی جگہ پہ شادی کر دے, رب اس کو بھی جنت تحفے میں عطا فرمائے گا. تو بیٹی کو عزت تو میرے آقا نے آ کر دی. تو اب کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں, رب کا حکم ہے بیٹی پیدا ہو گئی, باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ساری چیزیں پوری کرے. باپ کی ذمہ داری ہے, اگر بڑی ہوتی ہے تو بھائی کی بھی ذمہ داری ہے, شادی ہوگی تو خاوند کی ذمہ داری ہے, اگر وہ بوڑھی ہو گئی ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے. اسلام اس سے خوبصورت حق عورت کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام کہتا ہے گود سے لے کے گور تک تو نے کام نہیں کرنا, تیری خدمت ہوتی رہے گی. اس سے بڑی اور بڑا حق عورت کا کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا, رب نے فرما دیا کہ بیٹی پیدا ہوگی تو باپ خدمت کرے, بڑی ہوگی تو بھائی خدمت کرے, شادی ہوگی تو شوہر خدمت کرے, بوڑھی ہوگی تو بیٹا خدمت کرے. اسلام تو عورت سے کام کرواتا ہی نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو بلا ضرورت اب بلا وجہ صرف ایسے عشرت کے چکر میں جو عورتیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا ایسی عورتیں الٹی لٹکائی ہوئی تھی. یہ تو آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی ہیں جی لگے رہتے ہیں, اور بھائیوں ہمیں تکلیف ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہاں ہمیں آپ کا دکھ ہے. حضور کے سامنے سے اگر کوئی کافر گزرتا تو حضور دیکھ کے مسکرا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ کتنا خوبصورت ہے, تو یہ تیری جہنم میں جلے گا, یا اللہ مہربانی فرما اس کو ایمان کی دولت عطا فرما تاکہ یہ آگ سے بچ جائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی آگ سے بچ جائیں, رب کے عذاب سے بچ جائیں. حضور فرماتے ہیں عورتیں الٹی لٹکائی ہوئی تھی جو زنا کرتی تھی. زنا کا مطلب آواز کا بھی زنا ہے, آنکھوں سے دیکھنا بھی زنا ہے, لوگوں کے پاس پارٹی میں بیٹھ کے خوش گپیاں کرنا بھی زنا ہے غیر مردوں کے سامنے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے مردوں کا بھی ایک گروہ ایسا دیکھا جن کے سامنے تازہ خوبصورت خوشبودار لذیذ ذائقے دار مزیدار گوشت بنا ہوا پڑا تھا. وہ لوگ اس ذائقے دار لذیذ خوبصورت گوشت خوشبودار گوشت کو چھوڑ کے وہ دوسری طرف بدبودار سمیل مارا ہوا اور بسیدہ گندا بدبودار جس میں سے کیڑے نکل رہے تھے وہ اس گوشت کو کھا رہے تھے. تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویاں جو ان کے نکاح میں تھی ان کو چھوڑ کے یہ غیروں کے پاس جاتے تھے, یہ غیر عورتوں کے یہ حرام کاریاں کرتے تھے, تو یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اور بھی بے شمار ایسے لوگ دیکھے, میں نے خائن دیکھے ان کو سزا مل رہی تھی جو خیانتیں کرتے تھے. اور حضور فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کی شرمگاہیں ماتھوں کے اوپر لگی ہوئی تھی, شرمگاہیں ماتھوں کے اوپر لٹکی ہوئی تھی. کیوں؟ کہ یہ زنا کیا کرتے تھے, یہ حرام کاری کیا کرتے تھے. تو اتنے عذاب جو رسول اللہ نے خود اپنی مبارک زبان سے بیان کیے ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. 2 نمبر فراڈی قائدین کے پیچھے کیسے دنیا لگی ہوئی ہے. سید القائدین کے پیچھے آئیں گے تو رب کا ہمارے اوپر کرم ہوگا. دنیا میں کوئی قائد نہیں, کوئی لیڈر نہیں, سب گیدڑ ہیں. لیڈر ایک ہی دنیا میں
اللہ کا حبیب آیا, امام الانبیاء آئے, وہی ہمارے قائد ہیں, وہی ہمارے لیڈر ہیں. ہم نے امام الانبیاء کے پیچھے چلنا ہے, ہم نے رسول اللہ سے پیار کرنا ہے. جو آقا علیہ السلام نے مشاہدات فرمائے, آقا علیہ السلام نے آ کے بیان کر دیے. اب امت کا کام ہے اپنے محبوب کے دیے ہوئے جتنے بھی اسباق ہیں ان کو امت یاد رکھے اور اس پہ عمل کرے. جب ہم رسول اللہ کے فرامین پہ عمل کریں گے تو پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. نبی پاک علیہ السلام نے بے نمازیوں کا انجام بتایا تو صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی, یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت چھوڑ دے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز نہیں, یہ قرآن بھی چھوڑ دے گی, یہ دین سے دور چلے جائیں گے, یہ فتنوں میں الجھ جائیں گے. تو آپ دیکھ لیں اب قرآن کے لیے بھی پہلے پوچھنا پڑتا ہے. ایک بچہ بھی مجھے ملا, مجھے آ کے کہہ رہا ہے یہ کن کی مسجد ہے جی؟ میں نے کہا یہ اہل سنت والجماعت. آگے کون سا گروہ ہے؟ حنفی ہے, سیفی ہے, بریلوی ہے, رضوی, کون سا گروپ؟ میں بتا رہا ہوں بیٹا یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. آپ دیکھ لیں ہمارا ذہن یہ بن گیا ہوا ہے. کتنے ہی لوگ آتے ہیں. ایک حضرت صاحب گاڑی سے نکلے 2-2.5 ماہ پہلے کی بات ہے, تو وہ میرے ساتھ عربی میں کلام کرنے لگ گئے. مجھے کہتے یہ مسجد کن کی ہے؟ میں نے کہا یہ اہل سنت کی ہے. تو کہتا پھر یہاں نماز نہیں پڑھنی, یہ مشرک لوگ ہوتے ہیں. اچھا اتنی دیر میں بندہ 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے جتنی دیر اس نے میرے ساتھ بحث کی باہر کھڑے ہو کے, اور اس نے نماز نہیں پڑھی. یہاں پہ میں مفتی ہوں, مجھے کہہ رہا ہے میں مفتی ہوں, میں ترکی سے عربی میں میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے, میں مفتی ہوں, میں ترکی سے آیا ہوں, میں جانتا ہوں یہ مشرک لوگ ہیں, یہ بریلوی جو ہے نا یہ مشرک ہیں, یہ شرک کرتے ہیں. میں نے کہا شرک تو ہوتا ہے اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا. ہم تو نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منا کے یہ بتاتے ہیں لوگوں اللہ پاک ہے, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ہم رسول اللہ کا میلاد منا کے یہ بتاتے ہیں لوگوں ہمارے نبی خدا نہیں ہے, خدا تو وہ ہوتا ہے جو پیدا نہ ہوا ہو, ہمارے نبی تو پیدا ہوئے ہیں. کہنے لگا نہیں آپ یہ کہتے ہو حضور یہاں بھی آ سکتے ہیں وہاں بھی آ سکتے ہیں. میں نے کہا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر ٹائم ادھر ہی ہوتے ہیں. نہیں جی, آپ کہتے ہو محفل سجاتے ہو جی حضور آ سکتے ہیں, تو صدارت آپ کسی اور کی رکھتے ہو, تو جب صدارت کسی اور کی حضور بھی یہاں موجود ہیں تو پھر صدر محفل کوئی اور کیوں, حضور کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کی باتیں میرے ساتھ کافی دیر کرتے رہے. میں نے کہا دیکھیں یہ ایک مفتی ہے تو اس کا علم اس کو کہاں لے گیا؟ چاہیے تو تھا کہ امت میں پیار بانٹتا, اس کا علم کسی کو ہدایت دیتا. یہ مفتی بننے کے بعد لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں, جو اللہ کے حبیب کا ادب کرتے ہیں, ان کو یہ مشرک بناتا پھر رہا ہے. اس کے علم کا اللہ ہی حافظ ہے. اس لیے رسول اللہ علیہ السلام کے پیارے غلاموں عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کریں. یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. آپ کا دل نہیں کر رہا امام کے پیچھے پڑھنے کا, آپ جماعت کے بعد اپنی الگ پڑھ لیں. آپ پڑھیں تو صحیح, یہ تو کوئی طریقہ نہیں. رب کو چھوڑ دیں, رب سے دور چلے جائیں. ایک بندے کی وجہ سے آپ اسلام کو چھوڑ دیں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو نماز قضا کر کے پڑھے گا وہ 80 سال جہنم میں جلے گا. قضا کر کے جو پڑھے گا وہ 80 سال جہنم میں جلے گا. ایک نماز جو قضا یعنی چھوڑ دی لیکن اس کی قضا بھی پڑھ لی تو وہ 80 سال جہنم میں جلے گا. تو جو پڑھے گا ہی نہیں, ایک نہیں, جس نے عید کبھی کبھی پڑھنی ہو, جو عید بھی نہ پڑھے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العزت ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے. جو ہمارے آقا علیہ السلام نے امت کو درس دیا, جو حضور علیہ السلام نے مشاہدات کیے